فقد قال الله عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا عزيز يا غفار یا ارحم الراحمین۔ قابل عزت صدر محترم، علماء کرام، سامعین حضرات، اللہ کا فضل اور کرم کہ اس نے ہم کو یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا کی، جو اپنی ذات اور صفات میں یکتا اور تنہا ہے، جس نے ہماری فلاح اور بہبودی کے لیے سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر اس خیر سے آگاہ کر دیا جس کی وجہ سے ہم جنت کے قریب ہو جائیں، اور ہر شر سے باخبر کر دیا جو شر ہم کو جہنم کے قریب لے جائے۔ آج میں آپ کے سامنے اس قلیل سے وقت میں چند گزارشات رکھوں گا۔ دین اسلام جو کائنات کے رب کی طرف سے عظیم نعمت ہے ہمارے لیے، اس کے تین اہم اور بنیادی اصول ہیں جن کا حصول اور جن کی معرفت ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ ضروری ہے اس کی معرفت حاصل کرنا، اس کی جانکاری حاصل کرنا۔ جہالت اس کا عذر بن نہیں سکتا ہے۔ یہ بنیادی اصول جو ہے، انہی کے بارے میں قبر کے اندر سوال ہوں گے، اور پہلا اہم اور بنیادی اصول وہ ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ جس خالق کائنات کے سامنے تو سر کو سجدے میں رکھتا ہے، وہ کون ہے؟ اس کی پہچان تجھے کیسے ہے؟ کیسی معرفت ہے تجھ کو؟ دوسری چیز ہے جو نظام اور آئین کائنات کے رب نے ہمیں عطا کیے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، دین اسلام، وہ احکام، ضوابط اور اصول جن کی بنیاد پہ ہم زندگی بسر کرتے ہیں، جن کی بنیاد پہ ہمیں فلاح اور بہبودی کی ضمانت دی گئی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان کی جانکاری، دین کی معرفت، جس کو ہم مانتے ہیں، جن احکام پر ہم عمل کرتے ہیں، اس کی معرفت بھی ضروری ہے۔ اور تیسری چیز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان۔ آپ جانتے ہیں اللہ کی معرفت، اس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو دنوں لگ جائیں گے۔ دین اسلام کی معرفت، اس کی پہچان، اس کا علم، اس موضوع پہ بات کی جائے، یہ الگ الگ موضوع ہے، لیکن میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد میں حدیث ہے کہ جس وقت انسان میت کو لے جاتا ہے قبر میں ڈالتا ہے، اور قبر سے جب واپس ہوتے ہیں بند کر کے فرشتے آ جاتے ہیں، اس کو بٹھا لیتے ہیں، اور بٹھاتے ہی اس سے سوال شروع ہو جاتا ہے، یقال لہ یا ھذا من ربک۔ ہاں، سب سے پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ کون جواب دے گا؟ وہ جس نے یاد کر کے لیا ہو میرا رب اللہ ہے، وہ جس نے سنا ہو لوگوں سے کہ ہمارا رب اللہ ہے، یا پھر جس نے معرفت حاصل کی ہے۔ اور پھر اللہ کی معرفت کہاں سے ملے گی؟ اللہ کی کتاب سے ملے گی، کتاب اللہ سے ملے گی۔ سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک اللہ کی وحدانیت کے تذکرے ہیں، اللہ کے وحدانیت کے سبق ہیں، دروس ہیں، اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم کے بغیر اگر آپ دیکھیں گے یہ نشانیاں، یہ بھی اللہ کی معرفت دلاتی ہے، پہچان دلاتی ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں جو ان چیزوں کو وجود بخشے، ان کو وجود بخشنے والی ذات ایک ہی ہے، اللہ کی معرفت۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سوال کرنے کے بعد دوسرا سوال کریں گے، رب کے بارے میں پوچھیں گے، تیرا رب کون ہے جس کی تو عبادت کرتا تھا؟ اور پھر اپنے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، تیرا دین کیا ہے؟ جب علم ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا دین کیا ہے، لوگوں سے سنا ہے۔ آج کل ہم اکثر لوگ سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ وہ بھائی موزے پہ مسا نہیں کرنا، کیوں؟ ہم نے سنا ہے، مولوی صاحب بول رہا تھا موزے پہ مسا نہیں کرنا ہے، سنا ہے، سنی ہوئی بات۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا سوال کریں گے، میں دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور پھر تیسرا سوال پوچھا جائے گا اور کہا جائے گا، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ الرجل الذی بعث فیکم، اس کے بعد بارے میں کیا بولتا ہے جسے کائنات کے رب نے تیرے لیے مبعوث کیا، تمہاری طرف مبعوث کیا، اس کے بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ 3 سوال ہو گئے۔ مومن ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن ہوگا تو کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کو کائنات کے رب نے ہماری طرف مبعوث کیا۔ اگر وہ جواب دے گا، جواب دینے کے بعد فرشتے اس سے ایک بات اور پوچھیں گے، وما یدرک، یہ جو جواب دے رہا تو میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی ہے، بتا یہ کہاں سے لائے تو نے؟ اس وقت وہ شخص فیل ہو جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص فیل ہو گیا جس نے کہا میں نے لوگوں سے سنا، لوگ کہا کرتے تھے میرا دین اسلام، لوگ جو ہے عمل کرتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، میں بھی جاتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی اور میرا رہنما ہے، وہ ناکام ہو گیا۔ اور جس سے پوچھا گیا کہ تجھے اس کے بارے میں معرفت کہاں سے ملی، وہ جواب دے گا قرأت فی کتاب اللہ، اور پوچھنے والوں میں نے اللہ کی کتاب میں اس کو پڑھا ہے، مجھے اگر معرفت ہوئی ہے اللہ کی وہ کتاب اللہ سے ہوئی ہے، اگر دین اسلام کی معرفت ہوئی وہ بھی کتاب اللہ کے صورت میں ہوئی ہے، کتاب اللہ سے ہوئی ہے۔ قرأت فی کتاب اللہ وصدقت بہ، اور میں نے اس کی تصدیق کی، اس کتاب اللہ کے آئین کو، اس نظام کو میں نے سچ مانا، جو اللہ کی کتاب میں نازل ہوا تھا اس کو میں نے سچ مانا، اس کی میں نے تصدیق کی، وآمنت بہ، اور اس کے اوپر میں نے ایمان لایا، وہاں سے میری معرفت ہوئی۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبھی آواز آئے گی فینادی مناد من السماء ان قد صدق عبدی، تب آواز آئے گی، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی۔ کون ہے کائنات کے اندر ایک ایسا انسان؟ ہم اگر اہل حدیث ہیں تو اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم قبر کے اندر اللہ کو، فرشتوں کو اچھے سے جواب دے سکیں اور سرخرو ہو سکے قیامت کے دن۔ اگر اہل حدیث ہوتے ہوئے بھی معرفت نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کس کام کے اہل حدیث ہیں؟ اگر یہ معرفت نہیں ہے اور میرا رب جو ہے شراکت کو پسند نہیں کرتا ہے، اس کے باوجود میرے گلے میں تعویذ جو ہے آدھے کلو کا لٹک رہا ہوگا، اور پھر کہنے والا پوچھنے والا ہم سے پوچھے تم کون ہو؟ ہم تو جدی اہل حدیث ہیں، اور باپ داداؤں سے چلے آئے اہل حدیث ہم ہیں۔ لیکن تعویذ اگر دیکھیں گے، اگر پیر دیکھیں گے، مسلمان نہیں ہوگا ہمارا پیر، وہ غیر مسلم ہوگا۔ اللہ حفاظت کرے ہماری، اللہ ہدایت دے ہم کو، اللہ ہمیں معرفت دے دے اپنی پہچان جس کو کائنات کے رب کی ہو گئی، اسے اللہ کے سوا کسی اور پہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے، وہ کسی اور کی گدا پہ رزق کی تلاش میں نہیں جاتا ہے، وہ اگر رزق تلاش کرتا ہے کائنات کے رب کے بارگاہ میں تلاش کرتا ہے، وہ اگر اپنی بیماری سے شفا چاہتا ہے وہ کائنات کے رب کے بارگاہ میں تہجد کے وقت میں گریہ زاری کر کے رب کو مناتا ہے، اللہ تو نے ایوب علیہ السلام کو شفا دی، اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، ناتواں ہوں، کمزور ہوں، موحد ہوں، اللہ تو میری شفا کرے گا، اس سے مانگتا ہے۔ اگر معرفت ہو گئی تو کسی اور کے در پہ جانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا، لیکن اگر معرفت نہیں ہے تو اللہ کا در چھوڑ دیا، پھر دنیا کے ہزاروں دروں کے اوپر وہ پہنچتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی شخص کے لیے کامیابی کی ندا آئے گی، فینادی مناد من السماء ان قد صدق عبدی فافرشوا له من الجنت، اس کے لیے بچھا دو جنت کا فرش بچھا دو۔ اللہ اکبر، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کے لیے قبر میں جنت کا فرش بچھا دیا گیا۔ اللہ جو قبروں میں مدفون ہے اللہ ان کے لیے بھی جنت کے فرش بچھا دے، رب ان کی قبروں کو بھی وسیع فرما دے، کشادہ فرما دے۔ اللہ جو دین اسلام کا کام کیا کرتے تھے اللہ ان کا کام وہ قبول فرما، اور اس کے عوض میں ان کے لیے جنت میں جگہ دے، جنت میں اعلیٰ مقام ادا کر دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آواز آئے گی، کہا جائے گا بچھا دو اس کے لیے جنت کے کا فرش بچھا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دو تاکہ اس جنت سے اس کے لیے خوشبو آئے، جنت کی خوشبو اس کو جنت میں قبر میں ملے۔ اتنا ہی نہیں، فرمایا وَأَلْبِسُوا لَهُ وَأَلْبِسُوا مِنَ الْجَنَّةِ، اور جنت کا لباس اس کو پہنا دو۔ قال فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے آتی ہے جنت سے خوشبو بھی آتی ہے اور ہوا بھی آتی ہے۔ وہ قبر جو ہے اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے، لیکن کب؟ جب اس شخص کا رابطہ اللہ کی کتاب کی طرف ہوگا، اس نے رجوع کیا ہو اللہ کی کتاب کی طرف، اس نے معرفت حاصل کی ہو اللہ کی کتاب سے، اللہ کی معرفت حاصل کی ہو، دین اسلام کی معرفت قرآن کریم کے ذریعے سے کی ہو، اس کی صبح ہوتی ہو سورہ یاسین کی تلاوت سے اور شام ہوتی ہو سورہ ملک کی تلاوت سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ، اور اس قبر کو کھول دیا جاتا ہے، حد نگاہ تک اس کو کھول دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے حد نگاہ تک۔ کیا لے؟ اور دوسرا شخص وہ شخص جو جواب اس طرح سے دے تذبذب میں، اور دنیا میں بھی تذبذب میں تھا، سنی سنائی باتوں پہ عمل کیا، دنیا میں بھی تذبذب میں، قبر میں بھی تذبذب میں ہے، وہاں بھی یہی کہتا ہے ہائے ہاتھ، لوگ کہتے تھے، علماء کہتے تھے، ہم نے سنا تھا، بس وہی جو وہ لوگوں نے کہا تھا وہی میں بھی کہتا ہوں، وہاں پر بھی تذبذب میں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے کانوں اور آنکھوں کے درمیان میں وہ فرشتے لوہے کے ہتھوڑے سے ماریں گے، جس کو جواب نہیں آئے گا، جس کو معرفت نہیں ہوگی۔ اور مسلمان کو معرفت نہ ہو، مسلمان ہونے کے باوجود اسے معرفت نہ ہو، اللہ کی پہچان نہ ہو۔ اللہ کی پہچان کس کو ہے؟ اذان ہونے کے بعد جو کام میں لگا رہے، مصروف رہے، اس کو پہچان ہے اللہ کی؟ جمعہ کے دن جان بوجھ کر آخر وقت میں جائے کہ اس وقت خطبہ ختم ہونے والا ہوگا، اب جاؤں گا، اس کو اللہ کی معرفت ہے؟ وہ رزق تلاش کر رہا ہے، تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے، سوچتا ہے ابھی ٹائم دیکھ رہا ہے، ابھی بہت ٹائم ہے نماز کو، 1:15 بجے جماعت ہے، 1:10 پہ پہنچ جاؤں گا، تب تک میں بٹور لوں پیسہ، تب تک میں جو میرے گاہک بھاگ جائیں گے۔ اس کو اللہ کی معرفت ہے؟ اپنے زراعت میں، زمینداری میں مصروف ہے، اذان ہونے کے باوجود بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے، وہ پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، کوئی بول رہا ہے کامیابی اس میں ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ سب سے پہلے جب معرفت نہیں ہے تو انسان نماز پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، عبادت کرتا ہے مجبوراً عبادت کرتا ہے، رواج ہے، سب لوگ جاتے ہیں میں بھی جاؤں گا، سب لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں، بعد میں کہیں گے کہ اس نے جمعہ بھی نہیں پڑھی، اس نے جمعہ کی نماز بھی ادا نہیں کی۔ اس طرز پہ، اس سبب پہ انسان جاتا ہے نماز کے لیے، ورنہ معرفت نہیں ہے۔ اگر معرفت ہو گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو گئی، تو وہ شخص، اسے گھر میں چین نہیں آئے گا، وہ مسجد میں دوڑے گا۔ اور فجر کے وقت میں ہماری مسجدیں خالی ہو، ایک امام ہو، مؤذن بھی وہی، امام بھی وہی، مقتدی بھی وہی، معرفت نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نہیں ہے، دین اسلام کی پہچان نہیں ہے۔ ابھی میرے دوست بیان کر رہے تھے، اصول دیے ہیں کائنات کے رب نے زندگی بسر کرنے کے لیے، جن کے ماننے کے بعد انسان سرخرو ہوتا ہے، کامیابی ملتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ اسی لیے کائنات کے رب نے سورہ جمعہ میں یہ ارشاد فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس سے پہلے کہا کہ اس تجارت کو ترک کر دو، آ جاؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف آؤ۔ ذکر میں فلاح ہے، اللہ کی یاد میں کامیابی ہے، تجارت میں کامیابی نہیں ہے۔ تجارت تو کرنی ہے لیکن نماز کے بعد۔ یہ اصول دیا ہے کائنات کے رب نے، اور جب تک نہ معرفت ہوگی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ابھی فرما رہے تھے، اور مکہ کے وہ پتھر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے، ہر ایک کو میری معرفت ہے، ہر ایک پہچانتی ہے، ہر چیز پہچانتی ہے مجھ کو کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، میرا مقام انبیاء سے افضل مقام ہے، سب جانتے ہیں۔ اور فرمایا مجھے وہ پتھر بھی یاد ہے، میں اس پتھر کو ابھی تک جانتا ہوں جو مکہ میں جو محمد الرسول اللہ کو سلام کیا کرتا تھا۔ احد کے پہاڑ پہ تشریف لے گئے، ساتھ میں ابو بکر اور عمر تھے، اور راوی حدیث بیان کرتا ہے وہ احد کا پہاڑ حرکت میں آ گیا۔ احد کا پہاڑ حاجیوں کو معلوم ہوگا کتنے طول و عرض پہ پھیلا ہوا ہے، کتنا لمبا ہے، کتنا بڑا ہے۔ اس پہ تشریف لے گئے، ہلنے لگ گیا، حرکت میں آ گیا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی سی بات فرمائی، اسکن یا احد، اسکن، ٹھہر جا احد۔ اتنی سی بات زبان اطہر سے وارد ہوئی، وہ پورے کا پورا پہاڑ حرکت کرنا بند کر دیا، رک گیا، سہم گیا، تھم گیا۔ لیکن اگر تھمتے نہیں ہیں تو میں اور آپ تھمتے نہیں ہیں۔ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لاکھ احادیث کا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے،
बुखारी और मुस्लिम इस बात की गवाह है। कितने मौके पे कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान इस बात से रुक जाए, इसके करीब न जाए, उसके बावजूद हम उन्हीं कामों में मुलव्वस है, उन्हीं कामों का इर्तिकाब कर रहे हैं जिन्हें बिदआत खराफात कहा गया, उन्हीं में मुलव्वस है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हमको समझ नहीं आ रही है, इसका मतलब है मारिफत नहीं है। मैं कैसे कह लूं, मैं कैसे मान लूं कि मुझे मारिफत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उहद का पहाड़ थम गया। और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने गालिबन हदीस लाई है, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में गए, कज़ाए हाजत के लिए जरूरत पड़ी, कोई चीज दिखाई नहीं दी। दूर देखा, मैदान के करीब में पास में दरख्त है, अल्लाह के नबी उनके पास गए, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्तों के पास गए और उन दरख्तों में से एक दरख्त की टहनी पकड़ी और उससे कहा, चल मेरे साथ में, मेरे पीछे पीछे चल। रावी कहता है, जिस तरीके से इंसान नकेल लगाए हुए ऊंट को अपने पीछे पीछे खींचता है, जहां की तरफ मालिक उसको ले जाए वहां चलता है, वैसे ही वो दरख्त मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे पीछे चलने लगा। अल्लाह अकबर, पीछे पीछे चलने लगा। एक जगह पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खड़ा कर दिया। फिर गए, दूसरे दरख्त को कहा, वही अल्फाज दोहराए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसको भी लाया और साथ में उनको कहा कि साथ में जुड़ जाओ। रावी कहता है कि वो साथ में जुड़ गए। अल्लाह अकबर, एक मर्तबा कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में जुड़ जाओ। दोनों दरख्त जुड़ गए और फिर उनकी टहनियां झुक गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाथरूम नुमा जो है वहां पे जो है तैयार हो गया। एक ही मर्तबा फरमाया। वो अपनी आदत से, उन्होंने अपनी आदत को तर्क किया, जमीन को चीरते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे पीछे चले और फरमाया, जुड़ जाओ। जुड़ गए। हमारे लिए हुक्म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सख्त तरीन वईद भी उसमें, और फिर ताकीद की कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सफों में जुड़ जाओ। जुड़ता है मुसलमान, किस कदर ताकीद। इसमें अल्लाह के नबी ने कसम भी खाई, फवल्लदी बियदिही फवल्लदी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, मुझे अल्लाह के जात की कसम, जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, कसम खा करके भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी सफों में के दराड़ू में गुजरते हुए शैतान को देखता हूं, बकरी के बच्चे के मानिंद। उसके बावजूद हमने माना नहीं माना। क्यों नहीं माना? मारिफत नहीं है, पहचान नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जिस दिन पहचान हो जाएगी, मुसलमान खुद ब खुद अहले हदीस बन जाएगा। और वाकई में वसूख से मैं कहता हूं कि वो उस दिन अहले हदीस बन के रहेगा जिस दिन उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत हो जाएगी। और रफ़उल यदैन छोड़ेगा नहीं, उसको मोहब्बत इस कदर होगी कि हाँ मेरा गला भी काट दो, तब भी मैं रफ़उल यदैन छोड़ने के लिए तैयार। जब उसको मारिफत हो जाएगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन तब तक जब तक मारिफत नहीं है तब तक वो मसलिहतन भी छोड़ देगा, हुक्मरान के सामने भी तर्क कर देगा। डर होगा, खौफ होगा, रिज़्क़ की परेशानी होगी, गम सताएगा, तो ये तमाम की तमाम चीजें आड़े आएंगे, तर्क करने के लिए तैयार हो जाएगा, अपने ईमान को चंद सिक्कों में बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। जब अल्लाह की मारिफत नहीं होगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत नहीं होगी, और ये मारिफत हमें हासिल होगी अल्लाह की किताब से होगी। लोगों आओ, इस किताबुल्लाह की तरफ आओ, इसका इल्म हासिल करो, खुद भी और अपनी औलाद को भी इसकी तरफ राजा करो, इसकी तरफ उनकी तवज्जो दिलाओ।
کیونکہ سب سے بہترین علم اگر ہے وہ کتاب اللہ کا علم ہے، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث کا علم ہے۔ کائنات کے تمام علوم ایک طرف قرآن کریم کا علم، یہی قرآن کریم کا علم تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور قبر کے اندر بھی کام آئے گا، تو یہی علم کام آئے گا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوئے گا، سورہ ملک معلوم ہے کس پارے میں ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کس پارے میں ہے؟ 29ویں پارے میں۔ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں ابتدائی سورت جو ہے وہ سورہ ملک ہے۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور اسی سورت کو کہا گیا ہے کہ قبر کے عذاب سے مانع ہوگی، رکاوٹ بنے گی۔ قبر کے عذاب سے کوئی سورت رکاوٹ بنے گی وہ سورہ ملک ہے۔ اس کی تلاوت کرتے ہوئے رات کے وقت اگر موت آ گئی، یہ موت آنا یہ عجیب بات نہیں ہے، گالی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو آنی ہے، باری باری سب کو آنی ہے۔ جو بھی اس وقت قبروں میں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ میرے والد محترم بھی قبر کے اندر ہے، ربا مانگتے ہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ اللہ سوچتے ہیں کبھی کبھی ہم غور کرتے ہیں، اللہ اس لائق جن والدین نے آپ لوگوں کو بنایا، علماء کو بنایا، جنہوں نے اپنے بچوں کو دینی درسگاہوں کی طرف مائل کیا، وہ والدین سب سے بہترین اور سب سے خوش قسمت ہے۔ دیکھتا ہوں میں آج میرے والد کی قبر جو ہے راستے کے قریب ہے۔ انسان جو چلا جاتا ہے راستے کے ساتھ میں ہے، لیکن جب صبح نکلتے ہیں تو قبر سے باہر سے نکل جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا ہے، آگے جا کر کے یاد آتا ہے کہ بھائی وہاں تو قبر تھی والد صاحب کی۔ یہ فطرت ہے انسان کی، بھولتا ہے۔ اور کبھی کبھی مجھے بھی میں بھی ناچلانا مدرسے میں پہنچتا ہوں، تب یاد آتا ہے میں اپنی والد کی قبر سے گزرا تھا۔ جس والد نے، جو والد اپنے اولاد کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے، اور کچھ تو ایسے ہے بد نصیب، ہم کہیں گے اللہ ہر ایک کو جو ہے ہدایت دے، ہم کو ہدایت دے، ہمارے والدین کو جو اپنے لیے اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیتے ہیں، اور اپنی اولاد کو عائش و آرام کے لیے جو ہے اس کے لیے دولت چھوڑ کے جاتے ہیں۔ کچھ والدین ایسے بھی، ان کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہی بڑے احمق ہیں وہ لوگ، بہت ہی بیوقوف قسم کے وہ لوگ ہیں جو اپنی اولاد کے لیے دولت جمع کریں گے، لیکن یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ دولت حلال کی ہے یا حرام کی ہے، جمع کر کے رکھیں گے ان کے لیے آرام پہنچانے کے لیے، لیکن خود جائیں گے قبر میں، اور قبر ان کے لیے جو ہے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن گیا ہوگا۔ اپنے لیے عذاب خرید رہے ہیں، اپنی اولاد کو راحت پہنچانے کے لیے۔ یہ فطرت ہے انسان کی، اپنے اولاد کے لیے راحت چاہتے ہیں۔ کل ہی میں بات کر رہا تھا، ایک ماں سے بات کر رہا تھا، بڑی فکر ہے تجھے، تیرا بیٹا جو ہے بہت بڑا آفیسر بننا چاہیے، زندگی کیسے بسر کرے گا؟ کبھی یہ سوچا کہ میرے بچے کے لیے جو ہے قبر میں راحت ہو، قبر میں اس کے لیے سکون ہو، قبر میں بچھو اور سانپ وغیرہ نہ کاٹے میرے بچے کو، قبر جو ہے اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا نہ بنے؟ کبھی یہ فکر تیرے اوپر لاحق تھی؟ نہیں تھی۔ صرف یہی فکر ہے کہ یہ کیسے بڑا آفیسر بنے گا اور بہت زیادہ پیسہ لائے گا، اور پھر یہ ماں باپ کی خدمت کرے گا۔ کہاں یہ ممکن ہے؟ جب تک نہ اس کو یہ علم ہو کہ کائنات کے رب نے تیرے ماں باپ کا درجہ کیا رکھا ہے قرآن میں، قرآن سے اس کی جو ہے معرفت ہوگی، تب جا کے یہ اپنے ماں باپ کا سہارا بنے گا، اپنے ماں باپ کے لیے وہی چاہے گا، اور ان کے مرنے کے بعد دعا کرے گا، ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، اللہ تو نے میرے والدین کے لیے دعائیں کون سی رکھی ہے، قرآن میں کون سی رکھی ہے، احادیث صحیحہ میں کون سی دعائیں ہیں جن کو میں جو ہے ورد زباں رکھوں اپنے ماں باپ کے لیے، ان کو جو ہے راحت پہنچے، آخرت میں قبر میں ان کو راحت پہنچے، اور آخرت میں جنت الفردوس میں ان کو جگہ عطا ہو۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اگر میسر ہوں گی اولاد کو، ہم کو، وہ قرآن کریم کے ذریعے سے ہوں گی۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے ہم کو
کہ ہم شبینہ مدارس قائم کریں، صبح کا مدرسہ درسگاہ قائم کریں جن میں بچے آئیں گے اور قرآن کریم کی تلاوت صبح کو بھی گونجے گی، شام کو بھی گونجے گی، اور اس قبیلے میں، اس بستی میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ یہ درسگاہ جو ہے بچوں کے لیے بند مت کرنا، اور پھر ہماری نمازیں بھی ہوں وہ مسجد میں ہوں اور جماعت کے ساتھ میں ہو انشاءاللہ الرحمن، تب اللہ کی کامیابی۔ اور ایک جو علماء نے لکھا ہے کہ جانتے ہو رحمتیں برستی ہیں بستیوں پہ کیسے؟ ڈائریکٹ کسی کے گھر میں نہیں، اگر رحمتوں کا نزول ہوگا تو وہ جو ہے مسجد سے ہوگا، اور جو اس مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے صبح کے وقت آیا ہوگا، کیونکہ صبح کے وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت والے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، پھر رحمتیں تقسیم ہوتی ہے، اور کس کے ذریعے سے؟ یہ مقتدی جو جس گھر سے آیا ہو اس گھر میں رحمتیں پہنچیں گی۔ اگر سبھی گھر والے سوئے ہو، ایک ہی امام ہو، تو ظاہر سی بات ہے امامی پہ برسے گی۔ ہمیں چاہے کہ ہم دیکھیں، ہم معرفت حاصل کریں اللہ کی معرفت، دین اسلام کی معرفت، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ فریضہ ہے، اسے فرض قرار دیا ہے علماء نے کہ یہ فرض ہے آپ پر اس کا علم حاصل کرنا، اور یہ حاصل ہوگا کتاب اللہ سے، اور ہم کوشش کریں گے اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ ہونے کی، اور رجوع کریں ہم اللہ کی کتاب سے، اور اس سے معرفت حاصل کریں اپنے جو ہے اللہ کی دین اسلام کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ ہم قبر کے اندر جواب دے سکیں اور پھر سرخرو ہو جائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ مانگتے ہیں آج یہ جلسہ جنہوں نے قائم کیا، اللہ ان کو اس کا بدلہ عطا فرما دے، نعم البدلہ عطا کر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو کامیابی اور کامرانی سے نواز دے۔ اللہ یہ ذریعہ بنا دے، ذریعہ نجات بنا دے۔ یہاں کے جتنے بھی مرحومین ہیں جو انتقال کر گئے، ربا ان کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، جہنم کے عذاب سے خلاصی کا باعث بنا دے، جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، میرے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، علماء کرام کے لیے بھی، اور میرے والد محترم کے لیے بھی، یا اللہ میرے دادا دادی کے لیے بھی، اللہ یہ جو ہے ذریعہ بنا دے جنت میں جانے کا۔ یا اللہ تو غفور رحیم ہے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔